ادھر یہی کہیں گے کہ 26 سال کے بعد یوم تکبیر منانے کا مقصد کیا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ اس کے علاوہ آج جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں بطور صدر مسلم لیگ ان کی واپسی ہو گئی۔ فیملی میٹر لگ رہا تھا، تمام فیملی بیٹھی ہوئی تھی، میاں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے۔ میرے خیال میں اس تقریب کے ایکسپوجر کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو دوبارہ سے صدر مسلم لیگ بنایا ہے، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے چھٹی کی ہو، یہ تو خیر پتہ چلے گا۔ لیکن میاں نواز شریف نے جو تقریر کی وہ وہی تقریر تھی جو وہ پچھلے 1-2 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کو مورد الزام ٹھہرایا، ثاقب نثار کو ٹھہرایا، لیکن منی ٹریل آج بھی نہیں دی، اور انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف جو ہے لندن میں پلان ہوا، اس کے بعد دھرنے شروع ہو گئے، اور یہ سب بات جو ہے یاد رہے کہ یہی وہ میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے دو سال قبل جو ہے گجرانوالہ میں جو ہمارے اس وقت کے آرمی چیف تھے اور جو ہمارے انٹیلیجنس چیف تھے جنرل فیض حمید، ان کے خلاف بھی جو ہے ہرزہ سرائی کی تھی۔ تو مطلب کوئی بھی جو آرمی چیف ہے، جو ہمارا انٹیلیجنس کا جرنیل ہے، اس کو وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، ابھی بھی وہ بدلا نہ اپنے آپ کو، جو تھے وہی رہے۔ میں نے تو یہی پایا ان سے۔ اس کے خلاف انہوں نے لندن پلان کی بھی بات کی، جی لندن پلان میں میرے خلاف یہ ہوا، لیکن جو چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں 2022 کے لندن پلان جس کی بدولت میاں صاحب واپس آئے 2022 اور 23 کا، اس کی انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ میں ان کو وزیر اعظم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ جلسہ تھا یا ان کا وہ میٹنگ تھی، تو اس میں وہ ایز اے پریزیڈنٹ مسلم لیگ شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ ججوں کی تعریف کی، سلیکٹڈ کی، اور باقیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ سے عمران خان کو رہا نہ کرنے کی جو ہے اپیل تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ججز کو سوچنا چاہیے۔ تو اب یہ پتہ نہیں اپیل ہے یا دھمکی ہے، کیونکہ جو آرڈیننس آیا ہے اور جس طرح سے پنجاب حکومت کو پروسیڈ کر رہی ہے عمران خان کے خلاف فریش مقدمات، اور جو ہے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑی جو ہے مخالفت بھری کمپین اگر یہ کچھ کریں گے تو پاکستان کے جو سیاسی حالات جو آلریڈی بڑے مخدوش ہیں اس میں بہت زیادہ کڑواہٹ آ جائے گی، اور پاکستان کا معاشی بدحالی کے تناظر میں بہت برا ہوگا پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جو پنجاب حکومت ہے وہ شروع کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کی ڈوریاں شہباز شریف، نواز شریف اور مرکز سے یہ لائی جا رہی ہیں، تو اس کا ظاہر ہے کہ ری ایکشن جو آئے گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے خلاف ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن ٹرائبونل میں شامل کرنے کی جو آرڈیننس آیا ہے، اور نیب ترامیم کا آرڈیننس جو آیا ہے، وہ اس کو شدید کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلکہ سعد رفیق، جو میں سمجھتا ہوں کہ جویل لطیف اور دوسروں کی طرح وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، انہوں نے آج بڑا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے کہ 14 دن سے 40 دن تک ریمانڈ کا جو ٹائم رکھنا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو جو ہے مینوفیسٹو تھا کہ نیب کو ہم ختم کریں گے، ہم تو پھر وہیں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی نیب کے آرڈیننس جو نیب کے اور ریٹائرڈ ججوں کو جو شامل کیا گیا ٹرائبونل کا، اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا۔ مہنگائی کم ہوئی ہے یا قوم کا جینا ابھی بھی مشکل ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ حکومتی اگر آپ ٹی وی لگا لیں تو حکومتی دعووں سے لگتا ہے کہ پاکستان میں تو گھی اور شکر کی جو ہے دودھ اور گھی کی نہریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، سارا کچھ، اور عوام بہت خوشحال ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی ڈاکٹرز جو ظلم کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ بھی اس کا تعین کریں گے ذمہ دار کون۔ میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں انعام شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ مجید غوری صاحب میرے ساتھ۔ غوری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج؟ آپ ذرا بڑی کھلی سی بات کرنی ہے کہ 26 سال تو ہمیں خیال نہیں آیا کہ جی ہم نے جو ہے یوم تکبیر منانا ہے، آج کیسے خیال آ گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر سکیں اور عوام کو صحیح آگاہی دے پائیں، تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ کاشف بھائی، حالات کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ یہ آج کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے بھارت کے جواب میں،
تو ہر پاکستانی اس وقت تو خوشی کی لہر میں بہہ رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان ناقابل تسخیر ہو چکا ہے اور پاکستان کے پاس ایٹم بم آ چکا ہے. کاشف بھائی یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ ایٹم بم کسی ایک فرد یا ایک گروہ نے نہیں بنایا, یہ پوری قوم کی باقاعدہ قربانیاں ہیں. اس کے لیے قوم نے بہت سارے قوم کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی پابندیاں لگیں اور یورپ کی طرف سے بھی بہت پابندیاں لگیں. تو پاکستانی قوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان پاکستانی قوم نے یہ مل کے بنایا. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اندر ایک عام آدمی بھی شامل تھا تو غلط نہ ہوگا. آپ اس سے تھوڑا سا یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ جس ٹائم افغانستان پہ روس نے حملہ کیا تھا تو افغانستان کے پاس 100 ایٹم بم تھے اور وہ دنیا کی ایک ورلڈ پاور تھا, اور وہ ایک بھی ایٹم بم نہیں چلا پایا تھا افغانستان کے اندر. تو کیا ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے یا ہم ابھی تک سوئے رہیں اور خوش رہیں کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوا اور ہم نے جو کچھ کیا بہت زبردست کیا؟ جہاں تک بات ہے اس دن کو منانے کی, آپ یقین جانیے وہ ملک جو اس ٹائم بالکل ہی چند ارب ڈالر کے پیچھے ترلے کرتا ہے IMF اور دوسری دنیا کے, ہماری ایک دن اکانومی رک جانے کا مطلب ہے ہمارا بلینز آف ڈالرز کا نقصان. اس دن اگر وہ کام نہیں ہوتا تو ہم باہر کی دنیا کو جو چھوٹا موٹا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. ایک عام ہاری, ایک عام مزدور, ایک عام دہاڑی دار, اس کی دہاڑی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ ایک دن. سر آپ ذرا اس مزدور کے گھر جا کے دیکھیں جس نے 1000 روپیہ دہاڑی کرنی ہے, اس کے گھر میں جو فاقے ہوں گے اس کا کون جواب دے گا؟ اس کے لیے کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج چھٹی منائی جائے, یا آج یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج ہم ڈبل کام کریں گے؟ ہم نے پاکستان منایا ہے, ہم نے ایٹم بم, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس پاکستان کو ایٹم بم ملا ہے, آج ہم ڈبل کام کر کے دکھائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم اس طرف جا رہا ہے جدھر سے واپسی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. شیخ صاحب آپ اس جو پرسیپشن تھا کل اور آج بھی, وہ یہ تھا کہ آج تمام جو ہے حلقوں میں چھٹی, بلکہ عدالتیں بھی بند کرنے, بینکس بند. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج کچھ امپورٹنٹ کیسز تھے, ان کی ہیرنگ تھی, ان کو نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جس قسم کی زبان آج شہباز شریف صاحب نے بولی ہے اور جو نواز شریف بول رہے ہیں, عدلیہ کے بھی خلاف بول رہے ہیں آج بھی وہ, ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ہاتھ ہلکا پریزنٹ جو ہمارے آرمی کے ٹاپ براس ہے اس کے خلاف ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھا. لیکن بات تو وہیں پہ آ رہی ہے, وہ تو وہیں پہ کھڑے تھے جہاں سے ہم نے 2-3 سال پہلے دیکھا تھا. کاشف بھائی, میں, آپ یا غوری صاحب, ہم میں سے کوئی اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو ہمیں توہین عدالت کا نوٹس آ جائے گا. لیکن ہم حیران ہیں کہ ہماری جتنی بھی زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ عام پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. جب آپ عدلیہ کو بھی اس قسم کے نشانے پہ لے لیں گے تو کیا عدلیہ کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی ادارہ ہے جو انصاف پرووائڈ کرے گا؟ کیا عدلیہ کے بعد بھی آپ کے پاس, کیا بھارت سے آپ لے کے آئیں گے جج, کیا اسرائیل سے لے کے آئیں گے یا امریکہ سے لائیں گے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی عدلیہ کا احترام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا پڑے گا, اور اداروں کو بھی اپنی لمٹ میں رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ادارے منمانی کرتے پھریں, اداروں کو بھی اپنی لمٹ میں رہنا پڑے گا. میں آپ کی طرف لیکن دوبارہ ہو آتا یہ رہا ہوں, ہے کہ کوئی بھی اپنے لمٹ کے اندر اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ایٹم بم جو بنا تھا ہمارا, اس میں میاں نواز شریف کا کتنا کردار تھا اور باقی لوگوں کا کیا تھا. قوری صاحب, 26 سال بعد یوم تکبیر آج منایا جی, مقصد کیا تھا جی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے کچھ اچیو کیا اس سارے دن میں. جو ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے ہم نے نقصان ہی کیا ہے سارے دن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ تکبیر, یوم تکبیر چلے منا لیا, لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. میرے اس ملک کے اندر روزانہ تکبیر پڑھی جاتی ہے. کس کے اوپر؟ غریب کے اوپر, مظلوم کے اوپر, مجبور کے اوپر, بے کس کے اوپر, بے سہارا کے اوپر. کس چیز کی تکبیر؟ مہنگائی کی تکبیر, ناانصافی کی تکبیر. کس چیز کا نام لوں کہ روزانہ یہ ہمیں ذبح کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی بچا ہے, پھر اگلی دن تکبیر. یہ قومی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنایا گیا, یہ ناقابل تسخیر ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ دوستوں نے بتایا کہ پورے پاکستان کے بچے کا اس میں حصہ ہے جو ایٹم بم بنانے میں. چلے منا لیا, اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ نہ منانا چاہیے, منا بھی لے, کوئی بری بات بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں.
مگر گزارش یہ ہے کہ کیا یوم تکبیر کی چھٹی کے اوپر مجھے کیا ملا؟ مجھے یہ بتائیں نا، میں نے تو مزدوری کی ہے. ملک کا خسارہ ہو گیا سر. نہیں، ٹی وی چینلز کی سکرین کو تو آکوپائی کیا شریف فیملی نے، مسلم لیگ نون نے. انہوں نے اپنا جو فیملی میٹر جو صدر، چھٹی سے آپ کی اکانومی بیڑا گرک ہوتی ہے خدا جی ہاں. میں کہتا ہوں جی مجھے بتائیں، جس مزدور نے آج مزدوری کرنی تھی، جس نے آج مارکیٹوں سے سواریاں اٹھانی تھی، جس نے لیبر کرنی تھی، وہ بیچارہ کیا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا آج اپنے گھر میں پکا سکے گا؟ اپنے بچوں کو روزگار کھلا سکے گا؟ کاشف صاحب، میرے ملک کے اندر مہنگائی نے غریب کی کمر، یہ کمر توڑنے والا لفظ جو ہے نا، ہم 76 سالوں سے 78 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے، میں نے سن 1976 کی اخبار پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. میں 2024 میں بھی سن رہا ہوں کہ چینی چوروں کا محاسبہ کریں گے. میرا ملک کہاں پہ کھڑا ہے؟ چینی کا سکینڈل آ رہا ہے، تیار ہے جی آٹے کے بعد. اب دیکھیں، چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی ضرورت ہے، چینی کو ایکسپورٹ کیا جائے. ایکسپورٹ ہو کے ڈالر لانے کے نام پر چینی کو باہر بھیجا جائے گا، پھر مہنگے داموں پر یہ امپورٹ کی جائے گی. جیسے آٹے کا کرتے ہیں جی، جیسے آٹے کا کرتے ہیں، باقی چیزوں کا کرتے ہیں. پاکستان کو چلا کون رہا ہے؟ مافیا. وہ آٹے کا مافیا ہو، وہ نہیں چینی تو کا ہو. شوگر مافیا تو نواز شریف اور زرداری فیملی ہے سب سے بڑی. 28 ملے تو شریف فیملی کی ہیں. دیکھیں، سب کچھ انہی کا ہے. یہ وہ والے امیر المومنین یا وہ والے حکمران نہیں ہے کہ جس کے بارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین تجارت نہیں کرے گا. یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ تجارت بھی کر رہے ہیں. ان کے اپنے بزنس ہیں، ان کے اپنے روزگار ہیں، انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. لیکن مریم نواز تو کہتی ہیں، اور میاں شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور سب ہم نے روٹی بھی سستی کی ہے. گو کہ کسانوں کی کمر توڑ دیا آٹا نہ خرید کر، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ڈے بہ ڈے کم ہو رہی ہے. کاشف صاحب، پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ 16 روپے کی روٹی ہے. جی، میرا آپ سے سوال ہے، میں روٹی لینے جاتا ہوں، ایک روٹی لینی ہے، میں نے 10 روپے ایک دیے، 5 دیے، روپیہ کہاں سے لاؤں؟ 20 کی ہو گئی نا. نہیں، روٹی تو جب انہوں نے 16 کی روپیہ تو ہے نہیں میرے ملک میں. وہی تو بات کر رہا ہوں نا جی، وہ 20 کی آپ دے رہے یہ فراڈ ہے. میں جوتا لینے جاتا ہوں، وہاں پہ لکھا 1599 روپے. او بھائی، جو 1 روپیہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ روپیہ کدھر ہے؟ فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ٹھیک ہے نہیں؟ تو پھر غوری صاحب، عوام تو خود فراڈ کرتے ہیں، کیوں لے کے آتے ہیں ان کو؟ دیکھیں جی، پھر وہ بات ہے کہ عوام تو کہتی ہے ہم لے کے نہیں آئے. وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں لے کے آئے. گزارش ایک، ہاں جی کاشف صاحب، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس وقت ہر پارٹی اپنا اپنا رنڈی رورا رو رہے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو، وہ کہتی ہے انہوں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عدلیہ انصاف دے رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دے رہے. میں کہتا ہوں، کیا مزدور کی کوئی بات کر رہا ہے؟ کیا ہسپتال میں پسے ہوئے اس طبقے کی کوئی بات کر رہا ہے جو علاج کے لیے ہسپتال کی دہلیز پر ایریا رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے کہ اس کو علاج معالجہ نہیں اس کا ہوتا؟ آپ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں. میں تو مزدور کی بات کرنے آیا ہوں. بجلی کا جو ایشو ہے، کیا وہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے بجلی؟ کہاں بجلی چلی گئی ہے؟ سولر لگانے پر بجلی تو وہیں پہ ہے، لیکن اس کا ریٹ جو ہے 80 روپے کے قریب یونٹ چلے گا جی. ریٹ کی بات ہی کر رہا ہوں نا جی. غریب آدمی نہ بجلی استعمال کر سکے، غریب آدمی نہ صاف پانی مل سکے، میرے ملک میں مجھے تعلیم نہ مل سکے. میں تعلیم خریدتا ہوں، میں پانی خریدتا ہوں، میں ایجوکیشن خریدتا ہوں، میں بنیادی ضروریات کی چیزیں خریدتا ہوں، میں انصاف، میں گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتا ہوں. مجھے بتائیں، مجھے اسٹیٹ کیا دیتی ہے؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. میری بتائیں، یہ میری ماں ریاست میں بات کرتے ہیں. ذرا میں شیخ صاحب سے پوچھ لوں. شیخ صاحب، تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیں کہ یہ کریڈٹ جو لیا جاتا ہے ایٹم بم کے جو دھماکے کیے تھے 28 مئی 1998 کو، میری بہت دفعہ اے خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، تو وہ جو بیان یہ دیتے ہیں میاں صاحب، اس کے وہ اپوزٹ بات کرتے تھے. وہ صرف یہ بات کرتے تھے کہ ایٹم بم بنانے کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ہے. وہ ڈیفینیٹلی اے خان تو ظاہر معمار تھے اس کے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب تو جو ایٹمی دھماکے کرنے میں انکاری تھے. پھر مقتدر حلقوں نے ان کو بڑا زور لگایا اور پھر بڑی مشکل سے ان کو، بلکہ زبردستی ان کو راضی کیا، تو پھر ایٹمی دھماکے ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کیا کردار تھا اس دھماکے کرنے میں یا ایٹم بم بننے میں؟ سر، ایٹم بم بنانے میں تو میرا خیال ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کسی کا بھی کوئی کردار نہیں تھا.
اور آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا KRL کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز، اور پھر بعد میں ڈاکٹر قدیر کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کو AQ لیبارٹریز کر گیا۔ جی جب یہ سارا کچھ ہوا تھا، آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، میری ڈاکٹر قدیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے داماد جو اس وقت ہے سہیل، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور بہت سارے ایسے راز ہیں جو پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ کیا کچھ ہوا، کس نے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی اور کیوں کوشش کی، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے یہ باب بند ہی رہے تو اس قوم کے لیے اچھا ہے۔ اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوازا ہے، ورنہ بہت سارے مخالفین تھے، بیرونی مخالفین کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، اندرونی مخالفین بہت سارے تھے، اور آپ کے ناظرین اور سامعین یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ سمجھ گئے ہیں کہ کیا میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں بڑی روشن تھیں کہ پاکستان کو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس لیڈر نے، چاہے ان کی پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج کے دور کی کرپٹ ترین پارٹی ہے، لیکن بھٹو صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے نا، انہوں نے اپنی گردن لمبی کرائی اس کاز کے لیے، آج ان کا کسی نے نام ہی نہیں لیا، ایون پیپلز پارٹی نے بھی نام نہیں لیا۔ سر بھٹو صاحب کیونکہ شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کی پارٹی کو ماشاءاللہ ٹیک اوور کر لیا زرداری صاحب نے، اور زرداری صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جب میں کبھی جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے پاس تو بھٹو صاحب مجھے شاباش دیں گے۔ اچھا، تو یہ معاملات تو اب مطلب پبلک ہیں، کوئی چھپی چھپائی باتیں تو ہیں نہیں، تو وہ شاباش دیں گے، اس وقت وہ ان کو مبارکباد دے دیں گے ایٹم بم کی۔ شاباش جلدی جلدی دلوا دیں پھر وہ ان کو اس وقت وہ ایٹم بم کی مبارکباد دے دیں گے۔ یہ تو زرداری صاحب کا اپنا اچھا بیان ہے۔ شیخ صاحب، یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور بڑی شرمناک بھی بات ہے، جو بات میں کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ ایرانی صدر کو انفارچونیٹلی ان کا جو ہیلی کاپٹر جو گرا، شہید کیا گیا، شہید ہوا، تو یہاں پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، لوگوں کو ویسے بھی کرتے دیکھا، انہوں نے کہا جی ہمارے حکمرانوں کے ہیلی کاپٹر یا جہاز کیوں نہیں گرتے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عوام کے دلوں میں نفرت ہے ان حکمرانوں کے لیے۔ سر ایک دن وداؤٹ سیکیورٹی گارڈ یا کسی ایک بازار میں کھڑے ہو کے دکھا دیں، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا عوام میں کتنی مقبولیت ہے۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیے، آگے چلتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بطور مسلم لیگ صدر واپس آ گئے، آج سارا دن ٹیلی ویژن کی سکرین اکوپائی کی رکھی، سارے وزراء، ساری شریف فیملی اور فیملی افیئر تھا، اس میں وہ واپس آ گئے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہے اور ظہیر الاسلام جنرل سے ظہیر الاسلام وغیرہ کو مورد الزام ٹھہرا دیا، اور اس کے علاوہ بڑی بلو دی بیلٹ بھی بات کی کہ جی میں آپ کے بیٹے سے پیسے تو نہیں مانگ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 3 دفعہ جو پرائم منسٹر رہ چکا ہو اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لندن پلان کی بات انہوں نے کی کہ میرے خلاف لندن پلان ہوا، لیکن اب جو ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ 2022 سے پہلے اور بعد میں جو لندن پلان ہوا اس کی وہ بات نہیں کی، کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ سر میاں صاحب کو ایک تو آپ کے پروگرام کی جانب سے مبارکباد کہ دوبارہ صدر منتخب ہو گئے، بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ تو فیملی افیئر تھا، خود ہی بنتے ہیں، خود ہی اتار دیتے ہیں۔ ہماری عدلیہ کے لیے بھی بڑی عزت کا مقام ہے کہ اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ سپریم کورٹ کا چند سالوں کے اندر، کون کہتا ہے میرے ملک میں انصاف نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیے کتنی جلدی انصاف ہو رہا ہے۔ ویسے کتنی افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسرے ہیڈ جو آتے ہیں سپریم کورٹ کے اس کو وہ واپس لے سر لیتے ہیں۔ کتنی جلدی انصاف مل جاتا ہے۔ ایک آپ کہتے ہیں ادھر انصاف نہیں ہوتا، ڈیلے ہو جاتا ہے، تو انصاف بھی مل رہا ہے، وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بات کی کہ انہوں نے الزام لگایا جنرل ظہیر الاسلام پہ جو اس وقت DGIS آئے تھے، بہتر تھا کہ وہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتے، جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی ذرا ڈیٹیل بتا دیتے، اور میاں صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتے کہ جنرل جیلانی صاحب کے ساتھ کیا ڈیٹیل ڈسکس ہوئی تھی، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کیا ڈیٹیل۔ نہیں، فیض حمید کو تو وہ پہلے ہی جنرل صاحب کو کرٹیسائز کر چکے ہیں۔ سر میں وہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے شروع کروں گا نا، پھر مطلب معاملات اگر شروع کرنے ہیں تو پھر پہلے دن سے شروع کیے جائیں۔ ظہیر الاسلام کو بھی کرٹیسائز کر دیا، جنرل پاشا کو بھی کر دیا، فیض حمید صاحب کو بھی کر دیا، باجوہ کو بھی کہہ دیا، یہ تو وہیں پہ کھڑے پہ۔ میاں صاحب نا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو تھوڑا سا ہے کہ مجھے کیوں نہیں پرائم منسٹر چوتھی دفعہ بنایا گیا، اور تھوڑا سا ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہر دفعہ فوج مجھے ڈاؤن کر دے۔ دونوں حلقوں سے تو ہار گئے تو ان کو پرائم منسٹر کون بناتا، لیکن کمپین ان کے وفاقی وزراء کمپین چلا رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ذرا پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس کی طرح کر دیا جائے، وہ اس چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی آگے ان کے پھر بول نہ پائے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ جی گوہر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے آج پھر صدر بن گئے، انہوں نے بڑے تمطراق سے کہا جی ثاقب نثار نے مجھے اتار دیا تھا صدر، یہ عوام نے مجھے پھر بنا دیا۔ وہ عوام تو نہیں تھے، ان کے ورکر ہی تھے، خود ہی تو بنایا، ان اپوزڈ ہو گئے، فیملی میٹر ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں
لیکن ساتھ میں یہ بھی لے لیجئے گا کہ ریٹائرڈ جج ہو, ریٹائرڈ جرنیل ہو, ظاہر ہے ان کا احترام تو لازم ہے, لیکن میاں صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں, وہ اسی طرح ان کو لتاڑ رہے ہیں. جنرل پاشا کی پہلے بات کرتے تھے, اب ظہیر الاسلام کی بات کر دی, ثاقب نثار کے خلاف بات کر دی. آپ کا ٹیک؟ دیکھیں جب یہ ججز اور جب یہ جرنیل وغیرہ اپنے کسی عہدے پہ براجمان ہوتے ہیں, اپنی سیٹ پہ ہوتے ہیں, تو کوئی بھی سیاستدان کھل کے ان کے خلاف بات نہیں کرتا. یا تو یہ اس وقت بات کیا کرے نا کہ فلاں نے ایسے کیا تو میں نے پھر ایسے کیا, ٹھیک ہے نا. جب وہ ریٹائرڈ ہو کے چلے جاتے ہیں نا, پھر یہ اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کے صدر ہونے کے, کہ عام آدمی کو کیا خوشی ہے اس کی؟ کوئی خوشی نہیں. میاں صاحب ساری زندگی تو حکومت ہی نہیں کی. میں نے تو جب سے اور سنبھالا تو میں نے تو حکومت ہی نہیں کی دیکھی پنجاب میں, مرکز میں, یا پنجاب میں تو کنٹینیو یہی کرتے آ رہے ہیں تقریباً, ٹھیک ہے نہیں. مجھے بتائیں کیا ان کے صدر بننے پر مجھے بجلی سستی ملے گی؟ مجھے ادویات سستی ملیں گی؟ سر مریم نواز شریف صاحب کا وعدہ ہے کہ 200 یونٹ تک بجلی میں وہ بات کرنے والا تھا کہ کیا ہمیں بجلی سستی ملے گی, مجھے انصاف ملے گا, میرے بچوں کو فری ایجوکیشن ملے گی, مجھے ہسپتال میں علاج ملے گا. آپ دیکھیں چلڈرن ہاسپٹل والا واقعہ, اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی, یہ کیا مجھے انصاف ملے گا؟ سکولوں کے اندر فیسز 3 ماہ کی جو اکٹھی لی جا رہی ہیں اب چھٹیوں کی, کیا مجھے اس میں ریلیف ملے گا؟ کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل ہوگی وہاں پہ؟ نہیں. پاکستان کے اندر ناانصافی ہے. ہاں, میرے ملک میں اس وقت تک کوئی چیز اپنی سطح پہ نہیں آ سکتی جب تک اس ملک میں انصاف نہ ہو. جب انصاف نہیں ہوگا تو مجھے کیمیکل والا دودھ ملے گا, مجھے ڈکیتیاں ملیں گی, مجھے چوریاں ملیں گی, مجھے راز نہیں ملے گی, مجھے نجائز تجاوزات, پولیس کا ٹارچر عوام کو ملے گا, قبضہ گروپ ملے گا. کہاں پہ مجھے, میں اس ملک پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بننے والا یہ ملک. میاں نواز شریف صاحب آپ پریزیڈنٹ بنے, 100 بار بنے, ساری زندگی تک بنے, ہمیں کیا, آپ کی پارٹی جو مرضی کرے. لیکن پی ایم ایل این کا پریزیڈنٹ ہمیشہ شریف فیملی کا بندہ کیوں بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سن, آپ اس کو جماعت اسلامی سے کمپیریزن نہ کریں. اگر آپ نے کسی جماعت کے اندر جمہوریت دیکھنی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, لیکن ان کے پاس ووٹ پار نہیں ہے, ابھی کیا کریں گے؟ ووٹ بینک ہے ان کا, کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, مگر ووٹ ان کا نکلتا نہیں, وہ کہیں اور چلا جائے. نہیں, حافظ نعیم صاحب تو بڑے ایکٹیو آدمی, سارے امیر عمرہ اچھے آتے ہیں جماعت اسلامی. نہیں, یہ کمپیریٹیولی بہت ایکٹیو ہے. یہ ہے موروثی سیاست والی پارٹی, ٹھیک ہے جی, نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. یہ اپنے ہی کنبے, اپنے ہی خاندانوں کو آگے لے کے چلتے ہیں, شاید پارٹی کہیں اور نہ چلی جائے. گزارش یہ ہے کہ جب میرے تو ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کو کے اندر بسنے والوں کو رہنے کا موقع دیں, ان کو جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی مہیا کریں, بجلی کو سستی کریں, انصاف مہیا کریں. جہاں پر تھانے بکتے ہیں, آپ ریاست کے عدل کی بات کر رہے ہیں.